السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم ماہ رمضان سے متعلق کچھ باتیں کریں گے جن کے اوپر ہمیں سوالات آ رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ایک مختصر سا ویڈیو کر دیتے ہیں تاکہ کلیئرٹی آ جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز آپ طے کر لیں کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں کہاں سے ملنا ہے۔ جو لوگ ہمارے مذہبی پیشوا ہیں ان سے ملے گا یا اللہ سے ملے گا، یہ چیز آپ طے کر لیں کہ اجر کس نے دینا ہے، اللہ نے یا مذہبی پیشواؤں نے۔ تو جس نے اجر دینا ہے تو پھر اس نے کیا کہا ہے وہ چیز معلوم ہونی بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں ان چیزوں کے اوپر لگایا ہے، مذہبی رسوم کے اوپر، مذہبی عقائد کے اوپر، ان لوگوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ قرآن کے اندر تو اس چیز کی بڑی سختی سے تردید کی گئی ہے، بڑی مذمت کی گئی ہے اسلاف پرستی کی، مذہبی پیشواؤں کی تقلید کرنے کی، مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنانے کی بڑی سختی سے مذمت کی گئی کہ ان لوگوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنا لیا ہوا ہے۔ ان کو رب بنانا کیا ہے؟ ان سے مسئلے پوچھنا اور ان کے فتووں کے مطابق یا ان کی خود ساختہ شریعتوں کے مطابق عمل کرنا، اپنی زندگی کے معاملات ان کی فقہوں کے مطابق سر انجام دینا، یہ ان کو رب بنا لینا ہے۔ قرآن کی روح سے میں بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ ایک فیصلہ کر لیں کہ آیا اجر جو ہے ہمیں ان سے ملے گا جن کے فقہوں کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، جن کی فرقوں کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں، جن کے دیے ہوئے عقائد کے اوپر ہم چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو ملنا اجر کہاں سے ہے، یہ چیز بڑی ضروری ہے، پہلے یہ فیصلہ کر لیں۔ تو جس سے ہمیں اجر ملنا ہے اسی کے دیے ہوئے ضابطوں کے اوپر ہم رہیں تو ہماری کامیابی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو عید کا چاند اور اس کی جو دیکھنے کی فضیلت اور پھر وہ اس کی دعائیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ زیادہ تر تو یہ رمضان کا چاند ہے جس کے دیکھنے کے لیے آپ کی جیبوں سے کروڑوں روپیہ وہ جاتا ہے۔ کیسے؟ ظاہر ہے جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اس سے وہ پیسہ جو ہے وہ ان حضرات کو، ان مذہبی پیشواؤں کو جا رہا ہے جو صرف وہ چاند دیکھتے ہیں۔ یہ جو رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین اور آگے اس کے جو نائبین، اس کے مصاحبین، وہ پورا ایک ادارہ ہے، تو ان کی تنخواہیں، ان کے اخراجات، ان کے وی آئی پی پروٹوکول، ان کے کھانے، ان کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ان کے قیام، اور وہ بڑی بڑی دوربینیں لگا کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر دوربینیں لگا کے دیکھ رہے ہیں تو سائنٹسٹ کا کام ہے، یہ تو سائنٹسٹ کا کام ہے، جو اسپیس کے سائنٹسٹ ہیں ان کا کام ہے، ان کا تو کام ہی نہیں ہے۔ لیکن جب تک ان مفتیوں کی آنکھ جو ہے وہ دوربین کے ذریعے سے چاند کو نہیں دیکھے گی تو رؤیت ہی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ کوئی خدائی ہیں، وہ منتخب کردہ کوئی ہیں اشخاص کہ صرف وہی دیکھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ جس ادارے کی وہ دوربینیں استعمال کر رہے ہیں اس ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ دیکھ کر بتا دیں قوم کو، ان کے لیے اسپیشل لاکھوں کروڑوں روپے اخراجات کر کے ان کو بلانا اور ان کو دکھانا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس سے آپ کو بھی جان لینا چاہیے کہ مذہب جو ہوتا ہے یہ کاروبار ہوتا ہے، اور اس کے جو سربراہ ہوتے ہیں، جو پیشوا ہوتے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے، لوگ ان کی عقیدت میں پاگل ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے چیزیں اپنی مفاد پرستی کی ہیں، قرآن کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن میں یہ جو رویت کا انہوں نے وہ روایتوں کی بنیاد کے اوپر بنایا ہے نا، رویت حلال کمیٹی، یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں ہے ہی نہیں یہ چیز۔
یا تو نا قرآن کے اندر حکم ہو کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اسلامی ریاست کے اندر علماء کی اور وہ چاند کو دیکھے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے خود بنائی یہ چیزیں اپنی مفاد کے لیے، اور وہ چھوٹے موٹے مفاد نہیں ہیں، اور وہ سارا پیسہ عوام کی جیبوں سے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ مذہبی پیشوا اتنے ہی مخلص ہوں، اتنے ہی دیانتدار ہوں، تو وہ خود والنٹیریلی کہیں کہ ہم کوئی پروٹوکول انجوائے نہیں کریں گے، ہم کوئی کھانے نہیں کھائیں گے، ایک آدمی جا کے یا 2 آدمی 4 آدمی جا کے وہ چاند کو دیکھائیں۔ لیکن نہیں، جب وہ ان کا اجلاس ہوتا ہے، جب وہ لمبی لمبی دوربینیں لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ان کی حالت کیا ہوتی ہے، کس طرح تماشا ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر اس لیے آیا ہے کہ دین کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور کتنا مذاق خیز وہ منظر ہوتا ہے جب وہ دوربینوں سے چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جن فرقوں کے لوگوں کو اس میں شمولیت نہیں دی ہوتی وہ جیلسی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پشاور والے اپنی کوئی اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مسجد میں بیٹھ کے وہ چند لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنا گروہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ گروہ جو ہے یہ حکومتی مولوی ہوتے ہیں، یہ وہ چڑھے ہوتے ہیں چھتوں کے اوپر، دوربینیں لگا کے چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہائی پروٹوکول انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ لاکھوں روپے کروڑوں روپے ان کی جیبوں میں جا رہا ہوتا ہے۔ پوری قوم ان کو ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھ رہی ہوتی ہے، سارا جتنے بھی نیشنل لیول کے ٹیلی ویژن ہیں وہ ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کھیل تماشا ہے جو ہو رہا ہے، تو اس کو آپ سمجھیں۔ کاش کہ ہماری عوام کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں۔ مقتدرہ جو ہے نا اس کی تو مجبوری ہے، ان کو تو اپنے ووٹ کی مجبوری ہوتی ہے، انہوں نے تو ان کو ساتھ ملانا ہے۔ یہ جو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین سلیکٹ کرتے ہیں نا، وہ اس کو کرتے ہیں، اس فرقے سے کرتے ہیں جس فرقے کے ان کو سیاسی سپورٹ حاصل ہو، انہیں ووٹ ملے، وہ ان کے لیے سیاسی طور پر فائدہ مند ہو۔ تو یہ حکومت کے لیے بھی ایک وہ کاروبار ہے، مفاد پرستی کی چیز ہے، اور جو مذہب کے پیشوا ہیں ان کا تو ہے ہی ایک کاروبار۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، وہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ مذہب کو یہ کاروبار بناتے ہیں۔ انہوں نے تو کاروبار بنایا، اور ظاہر ہے حکومت کا اپنا مفاد ہوتا ہے، مذہبی پیشواؤں کا اپنا مفاد ہوتا ہے، تو یہ مشترکہ مفاد، اور اس میں پس عوام رہے ہوتے ہیں، ان کی جیبوں سے پیسہ نکل رہا ہوتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے ان مذہبی پیشواؤں کی جیبوں میں، ان کی شاخ خرچیوں کے اوپر، ان کے پروٹوکول کے اوپر۔ تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ ہماری تو حکومت سے یہ التجا ہے۔ اس سے جو مذہبی فرقوں کے اندر رسہ کشی ہے کہ وہ دیوبندیوں کا بن جائے تو بریلوی خلاف، بریلویوں کا بن جائے تو دیوبندی خلاف، تو اس سے اپنی حکومت جان چھڑا لے۔ اور اگر کوئی زیادہ ہی مسئلہ ہے تو جو ادارہ، جس ادارے کی وہ دوربینیں ہیں، تو اس ادارے کا جو چیئرمین ہے وہ اعلان کر دے، دیکھ اپنی وہ جو بھی اس کی کیبنٹ ہے، اس کے جو لوگ ہیں ساتھ، اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ دے کے بتا دے، اس میں مذہبی پیشواؤں کا کیا مطلب ہے؟ یہ کو اللہ کے منتخب کرنا ہے کہ انہی کو بلا کے انہی کی آنکھوں سے فیصلہ کرنا ہے دیکھنے کے بعد؟ تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ ہمارا تو حکومت سے یہ مطالبہ ہے، اور یہ جو پیسے ہیں بچا کے لوگوں کی امانت ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کریں بجائے ان کے پروٹوکول کے اوپر، اور حکومت کی اپنی جو شاہ خرچیاں ہیں حکومت ان کو بھی کنٹرول کرے۔ ہم بڑی مشکلوں سے اپنا پیٹ کاٹ کے ٹیکس دے رہے ہیں، اور حکومت اس کو شاہ خرچیوں میں اڑا رہی ہوتی ہے۔ اتنے مہنگے مہنگے وہ گاڑیاں اور جہاز خرید رہے ہیں، عوام بھوک سے مر رہی ہے، غربت کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو ان کے اوپر رحم کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، جتنی بھی یہ فضول خرچیاں ہیں یہ بند کریں۔ تو چاند کو دیکھنا یا اس طرح کی کوئی چیز قرآن کے اندر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت ہے، نہ اس کی کوئی حکم ہے۔ وہ کسی بھی مہینے کا چاند ہو، رمضان کا ہو، شعبان کا ہو، شوال کا ہو، محرم کا ہو، ذیقعد کا ہو، ذی الحجہ کا ہو، کوئی بھی ہو، قرآن کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، انہوں نے بنائی۔
پھر آ جاتی ہے جی یہ تراویح. تراویح جو ہے یہ جتنی بھی چیزیں انہوں نے اس طرح سے بنائی ہیں نا وہ عمر رضی اللہ عنہ یا ان کے دور کے کھاتے میں ڈالی ہیں, ان کے عہد حکومت کے کھاتے میں. اذان ہے تو وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی کہ ان کو خواب آیا تھا تو یہ اذان جو ہے وہ اب دی جا رہی ہے. ایسے یہ جو تراویح ہے وہ تو اس کو بدعت کہا جا رہا ہے روایات کے اندر. ایک طرف بنائی جا رہی ہے, دوسری طرف بدعت کہا جا رہا ہے. اس کے باوجود دیکھ لیں وہ جاری ہے. پھر اس کے اوپر اختلاف ہے, 8 ہیں یا 20 ہیں, وہ چل رہا ہے اختلاف. تو یہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں, قرآن سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں نہ تراویح ہے نہ تراویح کی دعا ہے, دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں. نہ تراویح کی کوئی فضیلت, نہ رمضان کے اندر تراویح میں قرآن پڑھنا اور آگے پھر سنانا, یہ بھی نہیں ہے. یہ خود ہی بنائی ہوئی چیزیں, قرآن میں نہیں ہے. پھر آگے یہ جو رمضان کے آخری جو عشرہ ہے اس میں وہ 10 دن کا اعتکاف, پہلا عشرہ جو ہے وہ, پھر دوسرا عشرہ, پھر تیسرا, یہ 3 عشرے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. تو وہ عشروں کو ایسے تقسیم کر کے بنایا ہوا جی, کوئی رحمت ہے کوئی برکت ہے, یعنی یہ جتنی بھی رحمتیں برکتیں فضیلتیں یہ سب خود ساختہ ہیں, قرآن کے اندر ان کا کوئی ذکر نہیں. رمضان کی رحمتیں برکتیں فضیلتیں مغفرتیں بخششیں کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں, سب خود ساختہ ہیں. اگر ہیں تو آپ دکھا دیں, نہیں ہیں, وہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر یہ جو طاق راتیں ان میں وہ لیلۃ القدر تلاش کی جاتی ہے. 1400 سال ہو گئے ابھی تک ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کون سی رات ہے لیلۃ القدر, تو اس کی تلاش جاری ہے. پھر اس میں بھی طاق راتیں, یہ ایرانیوں سے آئی ہیں طاق راتیں. طاق سے مراد ہے جیسے یہ جو ہے نا 21 یہ والی رات یہ ہوگی, اس طرح 22 نہیں ہوگی 23 ہوگی, کیونکہ 22 جو ہے نا یہ طاق نہیں ہے, 23 طاق ہے. یعنی 2 پر تقسیم جو نہ ہونا وہ والا حصہ لینا ہے. 21 آ جائے گا, 23 آ جائے گا, اور اس کے بعد 25 آ جائے گا, پھر 27 آ جائے گا, پھر 29 آ جائے گا. جو 2 پر تقسیم ہو جائے وہ انسانی لینا. یہ چیزیں انہوں نے نماز میں بھی کی ہوئی ہیں. وہ آپ دیکھیں نا وہ جو سبحان ربک الاعلیٰ سبحان ربی العظیم یہ جو سجدے میں اور رکوع میں پڑھتے ہیں, وہ 2 نہیں پڑھنی, 4 نہیں پڑھنی, نہیں 3 پڑھنی, 5 پڑھنی, 7 پڑھنی. اس میں بھی انہوں نے آڈ نمبر لیے ہوئے ہیں. یہ بھی سارا وہ ایران سے آیا ہوا ہے. آگے یہ سارا علم العادات کا گورکھ دھندا یہ سب وہیں سے آئے ہوئے ہیں. علم جفر, یہ ساری چیزیں علم العادات سب وہیں سے آئے ہوئے ہیں. تو انہی کی روح سے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تسبیح میں بھی 100 دانے نہیں ہوں گے کہ وہ 2 پہ پورا تقسیم ہو جائے, 101 ہوں گے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. تو انہوں نے آڈ نمبر مذہب کے اندر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے جس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ توہمات میں چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ چل رہی ہیں, یہ توہمات ہی ہیں. آڈ نمبر میں لیلۃ القدر کی راتوں کو تلاش کرنا, اس میں پھر وہ نفل پڑھنے, پھر اس کے اندر وہ صلاۃ التسبیح, اور اس کی پھر اتنی فضیلت کہ علی رضی اللہ عنہ سے منسوب کر کے کہا گیا کہ اگر زندگی میں 1 دفعہ بھی پڑھ لو تو بخشش ہو جائے گی, صرف وہ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے. پھر اس صلاۃ التسبیح پڑھنے میں مساجد کے اندر یا پرائیویٹ مقامات کے اوپر بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں, بڑی ان کی خاطر بدارت ہو رہی ہے, بڑا اہتمام ہو رہا ہے, اور وہ مولوی صاحب صلاۃ التسبیح پڑھا رہے ہیں. یعنی ایک جھوٹ ہے, ایک کذب بیانی ہے, ایک بالکل قرآن سے ہٹ کر چیز ہے. وہ اس کو قرآن سے بڑھ کر انہوں نے بنا دیا ہوا ہے. قرآن میں اللہ کے احکام سے بڑھ کر ان چیزوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے. جن چیزوں کا حکم اللہ دے رہا ہے ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. جو یہ مولوی حضرات بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ شارٹ کٹ ہوتا ہے نا کہ ایک صلاۃ التسبیح پڑھنے سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو پھر لوگ تو پڑھیں گے. اب لوگوں کو اپنی اتنی سمجھ بوجھ تو ہے نہیں کہ وہ تحقیق کریں کہ قرآن میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں. اگر صلاۃ التسبیح پڑھنے سے ایک بار
گناہ دھل جاتے ہیں، انسان بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے، نومولود بچے کی طرح، تو پھر یہ قرآن کی کیا ضرورت تھی، انبیاء کے آنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر آگے وہ جو وحی کا سلسلہ چلا، رشد و ہدایت کا سلسلہ چلا، اس کی کیا ضرورت تھی، اور آگے پھر یہ جو حساب کتاب ہوگا پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح سے لوگوں کے اندر یہ چیزیں ڈالی گئی، ان کو شارٹ کٹ کے اوپر لگایا ہوا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کا ایک نقصان ہے، ان شارٹ کٹ کی وجہ سے لوگ کرائم کی طرف آمادہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ لوگ کیوں عمرہ بھاگ بھاگ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ جن کے پاس پیسہ ہے وہ ہر سال 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ وہ عمرے پہ جاتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے اندر یہی چیز ہے نا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو ہم ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، تو اس لیے وہ کرتے ہیں۔ پھر وہ خوب رشوت لیتے ہیں، خوب وہ لوگوں کو حق مارتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، خوب ظلم کرتے ہیں، تو سال بعد وہ حج کر کے اپنے سارے گناہ معاف کر لیتے ہیں۔ یہ امپیکٹ پڑتا ہے انسانی شخصیت کے اوپر اس طرح کے عقائد کا۔ عبادات یا رسومات جو ہیں یہ مذہب کی، ان کو یہ جتنی بھی مذہبی رسوم ہیں وہ کرنے سے انسان کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ یہ مذہبی رسوم کر لیں آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو وہ پھر اس لیے تو کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ اسی خوش فہمی میں ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، تو اگلے سال یا وہ مذہبی رسم ادا کرنے کے بعد، حج ادا کرنے کے بعد، عمرہ ادا کرنے کے بعد، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد، تو وہ پھر یا نماز پڑھنے کے بعد وہ اور زیادہ اطمینان سے وہ رشوت بھی لیتے ہیں اور لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں، حق تلفی بھی کرتے ہیں، بے انصافی بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہمیں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ چیز ذہن سے نکال دیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس وجہ سے اپنے غلط کاموں میں اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس سے باز رہیں۔ کوئی ایسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے انسانوں کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یکم رمضان کو آٹومیٹیکلی بینکوں سے کٹوتی ہو جاتی ہے زکوٰۃ کی۔ جو لوگ نہیں کروانا چاہتے وہ اہل تشیع لکھوا دیتے ہیں اپنے آپ، اس کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، تو ان کی پھر زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی، تو یہ زکوٰۃ جو ہے ان کے بینکوں سے کاٹ دی جاتی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ یکم رمضان کو دینی ہے، یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہیں۔ اور نہ زکوٰۃ 2.5% ہے، یہ تو زکوٰۃ کا مطلب نشو نما دینا، ضرورت مندوں کو دینا جتنی ان کی ضرورت ہے، وہ لوگ دیں جن کے پاس زائدہ ضرورت مال و دولت ہے، ایکسس سرپلس منی ہے، وہ دیں۔ جو خود ضرورت مند ہیں ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہ ریاست کا کام ہے کہ جن کے پاس سرپلس منی ہے، اضافی دولت ہے، ان کے ضروریات سے زیادہ دولت ہے، ان سے لے اور ضرورت مندوں کو دے۔ تو یہ کام جو ہے نا زکوٰۃ کی کلیکشن کا اور آگے دینے کا، ضرورت مندوں کو دینے کا، یہ حکومت کا کام ہے، ریاست کی سطح کے اوپر یہ کام کیا جائے گا۔ اس میں کوئی مذہبی تنظیمیں یا پرائیویٹ لوگ اس کے با اختیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو یکم رمضان کو یہ جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے اور جس طرح سے کاٹی جاتی ہے، قرآن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگین میں پھر بات بتا دوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زکوٰۃ نہ دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار قرآن کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ نشو نما کے لیے ہے اور ضرورت مندوں کو دینی ہے، جن کے پاس فالتو پیسے ہیں وہ دیں، اپنی ضروریات سے زیادہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگوں کو دیں جو ضرورت مند ہیں۔ اس میں 2.5% نہیں ہے، اس میں وقت کا تعین نہیں ہے، جب چاہیں دیں۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے 1 سال کا حساب رکھ کے دینی ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے کسی کے پاس ضرورت سے زائد ہو ویسے ویسے وہ دیتا چلا جائے۔ ایک شخص ضرورت مند ہے، وہ مر رہا ہے، آپ 1 سال کا انتظار کریں گے کہ یہ سال آئے تو میں پھر اس کو دوں یکم رمضان کو، اس سے پہلے چاہے اس کی جان نکل جائے؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو یہ چیزیں بھی انہوں نے خود بنائی ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اب لوگوں کو وہ تعلیم نہیں دی انہوں نے
کہ ضرورت مندوں کو دو، اتنا دو، ان کو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو، لیکن ان کو بھیک کے طور پر دیتے ایز اے چیریٹی، ایز اے خیرات۔ حالانکہ خیرات تو بہت بلند لفظ ہے، لیکن ان کے یہاں خیرات یہ ہے کہ کسی کو چند ٹکے دے دینا۔ امیر آدمی کسی کو ایسے کوئی 100-200 روپے دے دے، 50 روپے 20 روپے دے دے، یہ خیرات ہوگی، یہ خیر خیرات بولتے ہیں نا ہم اس کو۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ ریاست کا کام ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے، اور جن کے پاس فالتو اضافی دولت ہے ان سے لے، ضرورت مندوں کو دے۔ اگر ایسا نظام نہیں تو خود جو لوگ جن کے پاس سرپلس منی ہے وہ لوگ خود والنٹریلی دیں ان کو۔ لیکن یہ طے نہ کر لیں کہ ہم نے رمضان کو اتنے کلو گندم کے حساب سے فطرانہ اتنا بنتا ہے، وہ 200 400 یا 500۔ یہ نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو نہ دیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم بات کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ ویسے ان کو دے دیں نا 2000 روپے 5000 روپے، آپ اس سے کیوں مشروط کر رہے ہیں کہ اس کا اتنا ریٹ ہے گندم کا اور اس لحاظ سے فطرانے کا یہ ریٹ بنتا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو جتنی گنجائش آپ کے پاس بنتی ہے وہ آپ لوگوں کو خاموشی سے دے دیں۔ تو یہ جو فطرانہ اور یہ اس کا جو طریقہ کار ہے یہ بھی قرآن میں نہیں، یہ بھی انہوں نے خود بنایا۔ عید الفطر بھی نہیں ہے، عید الفطر کی وہ جو نماز انہوں نے بنائی ہے وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، اور وہ جو 6 تکبیر ما زائدہ یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے بنائی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ یہ چیزیں ہم ختم تو نہیں کر سکتے۔ لیکن معاشرے میں کوئی بھی چیز آتی ہے نا، وہ کوئی بھی فرقہ لے کر آئے، وہ کبھی ختم ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ رہے گا۔ لیکن کانسیپٹ تو کلیئر ہونا چاہیے نا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ جینا ہے تو جان کر جیے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر قرآن کی روشنی میں جس حد تک ہو سکتا ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں، بجائے آپ مذہبی رسوم کے تحت مذہبی وہ جو فرقہ وارانہ چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے کہنے کے اوپر ان کے طریقے کے مطابق کریں، بہتر ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں بغیر کسی دکھاوے کے خلوص دل کے ساتھ جو ہو سکتا ہے وہ دے دیں، جتنی گنجائش بنتی ہے دے دیں۔ اس طرح کی حساب کتاب نہ لگائیں کہ اتنے کلو گندم اور اس کا اتنا ریٹ اور اتنا فطرانہ، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اور وہ اس دن ہی دینا ہے، نہیں، پہلے دے دیں۔ آپ ان کو 5-10 دن پہلے دے دیں، عید سے پہلے دے دیں۔ وہ کچھ ضرورت کو کپڑا بنا لیں گے، کچھ ضرورت کی چیز لے لیں گے۔ تو اس طرح جو ہے نا ان مذہبی یہ جو حدود و قیود ہیں ان سے نکلیں، یہ قرآن کی حدود و قیود میں آ جائیں۔ قرآن کی جو حدود و قیود ہے نا، اس کی جو لیمیٹیشنز ہیں، جو لیمٹس ہیں، وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں۔ مذہبی حدود اور قیود جو ہیں وہ انسانوں کو مصیبت میں ڈالنے والی ہیں۔ ہمارے اس ویلاگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی چیزیں کریں، لیکن قرآن کی روشنی میں کریں، اس میں فائدہ بھی ہوگا، وہ اس کے اوپر آپ کو اجر بھی ملے گا اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح سے کریں، یعنی ایک چیز کرنی ہے نا تو کیوں نہ کہ ہم قرآن کی روح سے کریں، قرآن کی روشنی میں کریں، نہ کہ ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے کے اوپر کریں، کیونکہ وہ اجر دینے والے نہیں ہیں۔ اجر دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں گے، وہ پھر ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اس کے اوپر ہمیں اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا۔ تو آج کا یہ ویلاگ کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، پوری انسانیت کی فلاح بغیر کسی امتیاز کے۔ اللہ کے ہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ تو اس کے پیغام کو سمجھیں اور اس کی کتاب کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ شکریہ۔